ملٹری کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. 2019 میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ وی آر ریڈی. وی آر ناٹ دی ون ہو آر گوئنگ ٹو انیشیٹ اینی اگریشن. وی آر اے ویری ریسپانسبل اسٹیٹ اینڈ ویل آلویز فالو دی پاتھ آف ریزن اینڈ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ. بٹ اف دے تھنک that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready, don't test it. صدیق ساجد جی, ایک نیوز ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے حال ہی میں کابل کا وزٹ کیا اور اس کے فوری بعد یہ 71 جو ڈی جی صاحب نے بتایا کہ ٹیررسٹ افغانستان سے پاکستان داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, پراکسیز کی بات کی, تو کیا آپ کی ان کے ساتھ اس حوالے سے جو بات ہوئی اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلا کہ شروع میں کیا کہا آپ نے؟ کابل وزٹ کیا. جی 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 وہ تو پھر وہی جاری, بلکہ سب سے بڑی تشکیل جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ آئی. دوسرا ڈی جی صاحب, آپ سے ایک سوال ہے کہ انڈین جو پرائم منسٹر ہیں مسلسل نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ, کیبنٹ میٹنگ, اور ان کا انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنی فوج کو گرین سگنل دے دیا ہے پاکستان کے اوپر حملے کا, اور یہ کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جگہ کا تعین کر لیں, مقام کا تعین کر لیں, ٹارگٹ کا تعین کر لیں. تو ہماری طرف سے جو آپ کا اس کو رسپانس کیا ہوگا؟ میں کابل کا جواب آپ کو پہلے دے دیتا ہوں. دیکھیں, ڈونٹ مکس ٹو تھنگس ٹوگیدر. یو کی ناٹ چینج یور نیبرس اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. دس از نو سولوشن کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ان کی سرزمین ماضی میں استعمال ہوئی ہے تو ہم اپنے تعلقات کو بند کر دیں. It is not neither good for economy, nor trade, nor even Islamically, it's not allowed. So the government and the stakeholder decided that we should re-engage Afghanistan. So I visited Afghanistan. The visit was absolutely marvelous, both from political point of view, from economic and trade point of view, from refugees point of view. And also, وہ نہیں کرتے چوئی صاحب, جنرلی پریس ٹیک آؤٹ نہیں کرتے, وہ پریس ریلیز نہیں ہوتی. اٹ از ان یوزول اینڈ ایکسٹرا آرڈنری ارینجمنٹ کہ انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے, ہمارے کاؤنٹر پارٹ نے, وی شوڈ اپریشیٹ. بجائے یہ کہ اگر ہم ایسی چیزوں پہ کرٹیکل ہوں گے تو جو اس کا پازیٹیوٹی ہے وہ انڈیا تو بھیجے گا ان کو. دیکھے آپ نے تو بڑا, پرائم منسٹر صاحب سے میری میٹنگ ہوئی, مجھے بتایا کہ وہ بہت تھوڑی میٹنگ کرتے ہیں. اٹ واز ایلیبوریٹ میٹنگ وتھ پرائم منسٹر خود. اس کے بعد ڈی پی ایم سے میٹنگ ہوئی, ان کی پوری کیبنٹ کے جتنے مین ونگز تھے وہ سارے تھے, اور پھر متقی صاحب سے میٹنگ ہوئی. تو میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمیں دیکھیں, ہم نے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور ہماری جو بہتری ہے ان کے لیے بہتری ہے, ان کی جو بہتری ہمارے لیے بہتری ہے. سو گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیک ہولڈرس دے ڈیسائیڈڈ کہ وی شوڈ ری انگیج, اور اس کے نتیجے میں گیا, اور اٹ وزٹ واز ایبسولوٹلی فائن. اور میں نے یہاں آ کے آپ کو نہیں بتایا کہ وہاں میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے بائیں ہاتھ متقی صاحب پڑے تھے, اور میں ہر چیز جو کچھ ہم نے اناؤنس کیا, جو کچھ ایگری کیا, میں نے ٹرانسپیرنٹلی قوم کو اور دنیا کو بتا دیا, اور انہوں نے بھی اس کو اسی پیرائے میں لیا, اسی طرح رسپونڈ کیا. تو پہلے اگر ہم کابل کو اس میں ڈریگ ان کریں گے, آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی فیئر. سو اٹ از ناٹ اے نیشنل انٹرسٹ. دیکھیے, وی آر ناٹ کنسرنڈ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ان کی اپنی کنزمپشن کے لیے جو کہہ رہے ہیں. ہم آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں, ہم پہلے بھی کمیونیکیٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. 2019 میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ وی آر ریڈی. وی آر ناٹ دی ون ہو آر گوئنگ ٹو انیشیٹ اینی اگریشن. وی آر اے ویری ریسپانسبل اسٹیٹ اینڈ ویل آلویز فالو دی پاتھ آف ریزن اینڈ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ. بٹ اف دے تھنک دیٹ اگریشن از دی پاتھ فارورڈ, تو آر میسج از اونلی دس: وی آر ریڈی, ڈونٹ ٹیسٹ اٹ. جی سر, میں سید ظفر حسین میرا نام ہے سر, دنیا نیوز سے میرا تعلق ہے. میرا سوال جناب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے ہے. سر, آپ پولیٹیشین ہیں, ایک پولیٹیکل کویسچن بھی ہو جائے. سر, گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے ساری سچویشن چل رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ وہ کہیں ہمیں فرنٹ پہ نظر نہیں آ رہے. وہ قوم کے لیڈر ہیں, وزیر اعظم ہیں. کیا انہیں نہیں چاہیے کہ وہ فرنٹ پہ آ کے فرنٹ سے قوم کو لیڈ کریں, قوم کو اعتماد ملیں, اور کوئی قوم سے خطاب کر لیں, بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا حکومت کرنا چاہ رہی ہے ساری سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے. ایک ملک سے یہ جنگ کا معاملہ ہے, کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے.
پھر آپ نے یہ کہا کہ قرارداد سینٹ نے پاس کر لی ہے, یہ قوم کی آواز ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا 15-20 سینیٹرز کی موجودگی میں قرارداد کی منظوری کو قوم کی آواز قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ کا منتخب ایوان کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر اس معاملے پر انہیں اعتبار میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ قوم کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ قوم اس مسئلے پر اکٹھی ہے؟ حکومت کے پیچھے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ویل ٹیکن, لیٹ می آنسر. دیکھیں بھائی, جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ, یا تو شاید آپ کو موقع نہیں ملا. اسٹارٹنگ فرام رائٹ آفٹر ارائیول فرام انکرا ان اسلام آباد 23rd evening, we have been in touch throughout, and very next morning National Security Committee of Pakistan meets. His statement, after that, the National Security Committee's press release, and after that series of interactions by Prime Minister. I'm amazed کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا, تو بڑا حیرانگی کی بات ہے. یا تو آپ کو موقع نہیں ملا, یا آپ کہیں اور انڈین چینلز ہی دیکھتے رہے ہیں اس دوران. دوسرا جو تو اسے غائب کو, تو he is leading from the front. I mean, frankly, we are all, the military and the civil leadership under his chairmanship has been working day and night. And آپ نے دیکھا کہ ہم لگے ہوئے ہیں, and I think we try from MOFA to keep giving a little piece of information about each movement we do. دوسری جو آپ نے فرمایا کہ 15-20 محلے, اگین آپ کی, میں چونکہ اکاؤنٹنٹ ہوں, آپ شاید نان اکاؤنٹنٹ ہیں, یہ 15-20 تو مجھے نظر نہیں ہے, تو بہت زیادہ بڑی تعداد تھی. کم از کم تمام پارٹیز کے تمام جو پارلیمانی لیڈرز ہیں, اف یو ریکال, اگر آپ موجود تھے, تو ہماری 2 گھنٹے میٹنگ ہوئی. ہم نے 24 کی رات کو ہی ایک ڈرافٹ, تو اس اسٹینڈرڈ یہ پریکٹس ہے کہ یہ فارن آفس کا کام ہوتا ہے, ہم نے ایک ڈرافٹ ریزولوشن بنا کے وہ 11 بجے رات کو دے دی. میں چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں اس کی تفصیل شیئر کر رہا ہوں. تمام کو دے دی. اگلے دن سینٹ اجلاس سے 1 گھنٹہ پہلے میٹنگ ہوئی ہماری, اور میں خود اس میں حاضر ہوں, اور اس میں ہم نے کھلے دل کے ساتھ جو کسی نے ویلیو ایڈیشن پرپوز کی, وی ٹوک اٹ. اور آپ نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, یو نیم, جو کہ ادھر نہیں تھے, تمام پولیٹیکل پارٹیز, اور کہاں بیٹھے, لیڈر آف دی اپوزیشن کے کمرے جہاں میں کبھی ہوتا تھا. ابھی میں لیڈر آف دی ہاؤس میں بیٹھتا ہوں, تو ہم وہاں بیٹھے جہاں شبلی فراز صاحب کا آفیشیل چیمبر ہے. تمام, یہ کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کا مسئلہ ہے, یہ ایک نیشنل ایشو تھی. میں بڑی خوشی کے ساتھ, میں جب پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ لیڈر دی اپوزیشن کے کمرے بیٹھے ہیں, ان کو بلائیں. میں کہا نہیں, میں ادھر جاؤں گا. ہم سب بیٹھے کھل کے 2 گھنٹے. اگر آپ کو یاد ہو تو اجلاس لیٹ شروع ہوا, سو ود دی کنسنسس آف دی آل پارٹیز. تو یہ نہ پلیز کہیں دس ول بی اے ویری انفیئر اسٹیٹمنٹ کہ جی 15-20 سینیٹرز کے موجودگی میں اگر ریزولوشن پاس ہوگی. آئی واک دیم تھرو پوری جو اس وقت تک کی کارروائی تھی, سب کو ہاؤس میں جب میں نے ریزولوشن پاس کی. ایک طرف میرے دستخط ہے, دوسری طرف لیڈر آف دی اپوزیشن کا دستخط ہے اس ریزولوشن کے اوپر. یو کین گو اینڈ گیٹ دی کاپی. اور اس کے بعد کل 2-3 دن ڈبیٹ ہوئی. کل جب ڈبیٹ کو میں نے کنکلوڈ کیا, فرام دیٹ پوائنٹ ٹل یسٹرڈے ایوننگ, جب وہ پروگ ہوا اس سے پہلے, میں نے جو مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں اس معاملے کے حوالے سے, آئی جسٹ اگین شیئرڈ اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ جب بھی اجلاس دوبارہ آئے گا, میں آپ کو باقی بھی مزید جو کہا ہو, تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور کیا ٹرانسپیرنسی ہو سکتی ہے بھائی. اور سینٹ بالکل ہی قوم کٹھی ہے. اب ہم ایسے میسیجز نہ دیں. دیکھیں, انٹرنل پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں, اٹ از آرٹ آف پالیٹکس ٹو ڈیل ود دا ڈفرینسز, اور ڈیل کرتے رہے کو. میں تو پہلی دفعہ نہیں کر رہا, میں پچھلے 35 سال سے یہی جھک مار رہا ہوں. تو آئی ول کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ پلیز. تھینک یو سر. تھینک یو.